أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین گناہ اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اور یہ قرآن کی آیات کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. دنیا میں انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہاں تک حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر ایک اللہ کے بندے نے زمین سے لے کر آسمان تک درمیان کا جتنا خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، اگر گناہ کرتے کرتے اللہ کے بندے نے اس ساری جگہ کو گناہ سے بھر دیا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی آدمی دنیا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا درمیان کا خلا ہے سارے کا سارا نیکیوں سے بھر دے، یعنی نیک اعمال سے ساری زمین کو آسمان تک پر کر دے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ خلاصہ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنی زبان کو شرک میں ملوث ہونے سے محفوظ کریں اور شرک کے جو جزئیات ہیں ہم ان کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا جائے. اللہ نے اس کو کسی بھی خانے کے اندر کسی حال میں بھی معاف نہ کرنے کا وعدہ فرما لیا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا. یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ. آج جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور سرکشی کو بیان فرمایا. آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا کہ روئے زمین پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، یعنی جب آپ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہودی تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر آپ مشرکین مکہ کے درمیان میں پیدا ہوئے، اور مشرکین مکہ کو بھی اتنا حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا کہ جتنا یہودیوں کو تھا، اس وجہ سے کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقی ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اس درجے تک پہچانتا ہے کہ کسی کو پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، آپ کو خاتم النبیین بھی سمجھتے تھے، آپ کو تمام انبیاء کا سردار بھی سمجھتے تھے، لیکن حسد اس وجہ سے تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے اندر کیوں پیدا کیا، بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں کیا، اس چیز کو لے کر یہودیوں کا حسد تھا۔ اور ایک اعتبار سے چونکہ یہ یہودی قوم اللہ کی معزز ترین قوم تھی کسی زمانے کے اندر، جیسا کہ آپ حضرات نے قرآن کی تفسیر کے اندر پہلے پارے میں اس کو وضاحت کے ساتھ سنا بھی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جو انعامات اور جو نوازشات تھیں، اللہ نے اس کو پہلے پارے میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک خوبصورت اور اچھی قوم بنایا، اور اللہ نے اعزاز انہیں یہ بخشا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دسترخوان اتارا، اور اس پر اللہ نے مختلف قسم کے کھانے سجائے، جن میں خاص طور سے بٹیر کا گوشت تھا اور مکھن تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے پہلے بارے میں کیا ہے۔ تو چونکہ ان پر اللہ کی نوازشات، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات زیادہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ امت ہیں، ہم سے زیادہ بہتر روئے زمین پر کوئی امت نہیں ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بچوں کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نابالغ بچے جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، جن پر اللہ کی شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوا ہے، اگر وہ نابالغ بچے بچپن کی حالت میں انتقال کر جائیں تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی عمل کو لے کر پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ الٹا یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بچہ بچپن کے اندر انتقال کر جائے تو یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے والدین کا سفارشی بنے گا، اللہ کے یہاں پر اپنے والدین کی سفارش کرے گا، اس وجہ سے کیونکہ یہ معصوم ہے، ابھی اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت اس پر قائم نہیں کی گئی ہے، ابھی اللہ کی شریعت کا نفاذ اس پر نہیں ہوا، اور جب یہ شریعت کا مکلف نہیں تھا تو اس پر شریعت کا کوئی کام کرنا بھی ضروری نہیں تھا، لہذا یہ کسی حالت میں انتقال کر گیا تو یہ اللہ کے یہاں پر سفارشی بنے گا۔ تو یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بچوں کی مانند ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بچوں سے حساب نہیں لے گا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی حساب نہیں لے گا، ہم پاکیزہ امت ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کہتے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اسی سرکشی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی برگزیدہ امت ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم بچوں کی طرح ہیں، ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا، ہم بالکل پاک صاف ہیں؟ اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا، فرمایا بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، صاف ستھرا اور پاکیزہ تو وہ ہے جسے اللہ پاک بنائے، جسے اللہ پاک بنا دے، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جائے پاک صاف، تو وہ ہے جسے اللہ نے پاک بنایا ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کے حکم کو توڑتا رہے، وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا عمل یہ کر کے دنیا سے جائیں گے، اسی کے مطابق اللہ انہیں سزا دے گا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر۔ یہاں پر ایک لفظ آیا فتیلہ، فتیل عربی زبان کے اندر اس چیز کو کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کھجور کھاتے ہیں اور کھجور سوکھ جائے، کھجور کے سوکھنے کے بعد عموماً یہ چیز چھوارے کے اندر دیکھنے میں ملتی ہے کہ جب آپ چھوارے کو توڑتے ہیں، بیچ میں سے کاٹتے ہیں، تو اس کی گٹلی کے جو ملاب ہوتا ہے، اس گٹلی میں سے ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر فتیل کہا جاتا ہے۔ اور اہل عرب کا یہ دستور تھا، اہل عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب انہیں کسی چیز کی قلت کو، کسی چیز کی حد سے زیادہ کمی کو بتلانا ہو تو وہ اس وقت میں فتیل کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس تو ایک تنکا بھی نہیں، اسی طریقے سے اہل عرب کہتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس تو ایک فتیل بھی نہیں، اس کے پاس دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو دھاگے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوارے کے اندر جو گٹلی نکلتی ہے، اس گٹلی کے ملاب کی جگہ پر جو معمولی سا دھاگا نکلتا ہے، اس کی کوئی وقعت اللہ کی نگاہ میں یا بندے کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ آدمی چھوارے کو چیرنے کے بعد اس کی گٹلی کو اسی طریقے سے نکال کر پھینک دیتا ہے، ساتھ میں اس کا دھاگا بھی نکل کر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت بندے کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی شان غفار ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماں کے سامنے اگر اس کے بچے کو قتل کیا جائے، اگر ماں کے سامنے اس کے بچے کو مارا جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں چیخ اٹھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اپنی ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک ماں جو اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماں سے بھی 70 درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے جہنم کے اندر چلے جائیں۔ حتی الامکان اللہ نے اس بات کی کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ اللہ نے بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کے تزکیے اور تصفیے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، اور ان تمام پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا واحد مقصد یہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نبیوں کو دنیا کے اندر اللہ کے بھیجنے کا نہیں ہے۔ سب سے اول درجے کا مقصد یہی ہے، اور باقی اس کے اندر جو ضمنی چیزیں ہیں وہ علماء نے اس کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ایک ذرے کے برابر، ایک دھاگے کے برابر
جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اتنا بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ حد درجہ یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی صورت میں بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کو دیکھو تو صحیح، یہودیوں کو دیکھو کہ کیسے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہمیں تو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ہم تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ دراصل اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور ان کے لیے تو صریح گناہ ان کا یہی کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ان کا یہ گناہ ان کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یہ انبیاء کے قاتل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا ہے، جن میں سر فہرست حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان بدبختوں نے آرے سے چیر دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبیوں کے قاتل ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا آپ حضرات کے سامنے اور بھی عرض کر دوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی آپ کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جنگل کی طرف دوڑے اور آپ نے جنگل کے اندر ایک پیڑ سے پناہ مانگی اور یہ کہا کہ اے درخت تو مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت بیچ میں سے پھٹ گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس درخت کے اندر گئے اور درخت اسی طریقے سے مل گیا جیسے پہلے ملا ہوا تھا۔ اللہ کا حکم کچھ اسی طریقے سے تھا اور اللہ کو یہی منظور تھا، لہذا وہ درخت اسی حالت پر ہو گیا جس میں پہلے تھا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اپنی جسم پر لباس زیب و تن کیے ہوئے تھے، اپنے جسم پر لباس پہنے ہوئے تھے، اس کا کچھ حصہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کپڑے کا کچھ حصہ درخت کے باہر رہ گیا۔ لہذا شیطان نے رہنمائی کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی درخت کے اندر ہے۔ لہذا یہودیوں نے آرا منگا کر اس درخت کو کاٹنا شروع کیا، تو جب درخت کو کاٹا تو اس جگہ سے انہوں نے کاٹنا شروع کیا جہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن تھی۔ جب آرے سے درخت کو کاٹتے ہوئے لائے اور اسی حالت کے اندر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن تک آرا پہنچا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہلکی سی آواز نکالی، اف کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور یہ کہا کہ اے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام، اب آپ کو اف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی اف کر دیا تو اس حالت کے اندر اللہ آپ سے نبوت کو چھین لے گا، کیونکہ اللہ سے آپ نے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے آپ کو آپ نے چھوڑ کر غیر اللہ سے درخت سے مدد مانگی، اور جب غیر اللہ سے آپ نے مدد مانگی ہے، اب آپ کے ساتھ میں جو کیا جا رہا بس آپ کو اسی پہ خاموش رہنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو جو آرے سے چیرا جا رہا ہے اس پر آپ کو اف نہیں کرنا ہے۔ لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر وہی کام کرتا ہے جس کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ آپ اسی حالت کے اندر رہے۔ الغرض یہودیوں نے اسی حالت کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا۔
تو یہ انبیاء علیہم السلام کے قاتل ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، ان کے لیے تو صرف یہی گناہ جو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے، انبیاء کو قتل کیا ہے، ان کو تو جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری دوستی ہے، ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہمیں اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا، ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا، آپ حضرات یہودیوں کی سرکشی کو گزشتہ کئی صفحات سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ انہی سرکشیوں میں اور نافرمانیوں میں اور نبی سے بغض رکھنے میں ایک آیت یہ بھی ہے جس کے اندر یہودیوں کے بغض کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی سے کتنی نفرت، کتنی حسد ان یہودیوں کو تھا، اور وہ حسد اس وقت سے لے کر آج تک برقرار ہے۔ یہودی آج بھی اور قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر روئے زمین پر اگر ان کی نگاہ میں کوئی قوم کھٹکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان والوں کی قوم ہے۔ ایمان والوں سے آج تک ان کا حسد برقرار ہے، اور قیامت تک اسی حالت میں ان کا حسد ایمان والوں سے برقرار رہے گا۔ لہذا اللہ نے اس کو اس آیت میں بیان کیا۔ واقعہ یہ پیش آیا سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کے اندر 312 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کل جماعت اور کل گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ 313 لوگوں کا گروہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ میں 8 تلواریں، آپ کے ساتھ 6 زرہ ہیں، اور 2 گھوڑے ہیں، اور 70 اونٹ ہیں۔ اس حال میں آپ مشرکین مکہ کے سامنے پہنچے، لہذا مقابلہ ہوا۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور ایسا لشکر ہے جس کے پاس میں بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ جب اس واقعے کی خبر قریش کے سرداروں کو پہنچی ہے، ابو سفیان وغیرہ جو اس زمانے میں سردار ہیں، ابو جہل، ان لوگوں کو جب اس کی خبر پہنچی ہے تو انہوں نے معلوم کیا محمد عربی کے ساتھ میں ساز و سامان کیا ہے، تو اس سارے سامان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو مکہ کے سرداروں نے یہ کہا کہ اگر اتنا اسلحہ لے کر محمد عربی آ رہے ہیں تب تو یقیناً فتح ہماری ہوگی، لیکن انہیں اس بات کا شاید یقین نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر مختصر سی جماعت لے کر آ رہے تھے، یہ جماعت اللہ کی محبوب ترین جماعت تھی۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جس کو اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ جماعت اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت تھی۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جس کے لیے اللہ نے کامیابی کو مقدر کر دیا تھا۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ تم میدان بدر کے اندر پہنچو، اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے۔ لہذا میدان بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 312 صحابی کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ لہذا یہ صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ مقابلہ ہوا، مقابلے کے اندر 70 مشرکین مکہ جو ہے قتل کر دیے گئے، اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ گرفتار ہو گئے اس کے بعد اب جو مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے، مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین آباد تھے، اور مدینے کے اندر یہودی الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ جگہوں پر آباد تھے۔ یہودیوں کا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم
موجود تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کا بغض رکھتا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب صحابہ کی مختصر سی جماعت نے 312 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کو ملا کر 313 افراد تھے، جب 313 افراد نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی، اتنا بڑا لشکر ناکام ہو گیا، تو کل جس طریقے سے آج انہوں نے مشرکین مکہ کو ناکام کر دیا اور شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی، ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ محمد عربی ہمیں بھی مدینہ کی زمین سے ختم کر دے گا۔ یہ سوچ کعب بن اشرف کے دماغ میں چلی، اور یہ بات یقینی تھی بھی، کیونکہ اللہ نے مقدر میں ان کے ذلت و رسوائی کو لکھ دیا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو اسی لیے مبعوث کیا تھا تاکہ دین حق کا بول بالا ہو جائے، تاکہ دین اسلام ساری دنیا کے اندر اس طریقے سے عام ہو جائے جیسے آفتاب صبح کو جب طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اندر اپنی روشنی کو نمودار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کا چراغ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے روشن ہو کر ساری دنیا کو روشن کر دے۔ آپ کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ لہذا کعب بن اشرف کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی تھی، اب اس نے 70 افراد کی ایک جماعت تیار کی اور بہت سارا ساز و سامان اس نے اپنی سواریوں پر لادا، اور سواریوں پر لادنے کے بعد یہ اس مقصد کے تحت اس نے یہ کام کیا تھا تاکہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ لگے کہ کعب بن اشرف مدینے سے مکہ کس غرض سے جا رہا ہے۔ لہذا اس نے بہت سارا سامان اپنی سواریوں پر لادا، اور سواریوں پر سامان لاد کر اس نے یہ کہا کہ ہم مکہ المکرمہ اس غرض سے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنا سامان فروخت کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے کہا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو اس کے بارے میں پتہ نہ لگ جائے۔ لہذا یہ اپنا ساز و سامان لے کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچا، اور اس زمانے میں جو مکہ کی سرزمین پہ سب سے بڑا سردار موجود ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کا سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ اور یہ واقعہ جو کعب بن اشرف کا مدینے سے مکہ جانے کا ہے، یہ واقعہ غزوہ بدر اور احد کے درمیان کا واقعہ ہے۔ لہذا کعب بن اشرف مکہ میں پہنچا، اور وہاں پر جو اقتدار میں موجود ہیں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اور وہ مکہ کے لوگوں کے سردار ہیں۔ اس نے جا کر ابو سفیان سے یہ کہا، کعب بن اشرف نے، کہ دیکھو تمہاری جماعت ایک بڑی جماعت تھی، اور محمد عربی کی ایک چھوٹی سی جماعت نے آپ کو شکست دے دی۔ جس طریقے سے آج تمہیں شکست ملی، کل اسی طریقے سے ہمارا بھی حال ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے کہ تم مکہ سے نکل کر آؤ اور ہم مدینہ سے حملہ کریں اور محمد کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ یہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کے سامنے یہ پیشکش رکھی، لیکن ابو سفیان نے یہ کہا کہ تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری بات کو سچا اس وقت مانیں گے جبکہ تم ہمارے ان بتوں کے سامنے جو مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان 360 بتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا، حضرت مریم
علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہیں شہید کیا گیا حابیل کا بت بھی وہاں پر موجود تھا، جسے اہل مکہ شورٹ میں حبل کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دو اور بت تھے، جن میں ایک کا نام جبت تھا اور ایک کا نام طاغوت تھا۔ یہ بت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی رکھے ہوئے تھے۔ لہذا کعب بن اشرف جب وہاں پر پہنچا اور اس نے اپنی ساری یہ بات رکھی، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، تم جھوٹے لوگ ہو، تمہاری بات کا اعتبار ہم اس وقت کریں گے۔ اہل مکہ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی بات کی قسم اٹھاتے یا کوئی عہد و پیمان کرتے تو سب سے پہلے جبت اور طاغوت نام کا جو بت تھا اسے سلامی پیش کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو صحیح اس وقت مانیں گے جب کہ تم ہمارے ان دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو، جبت اور طاغوت جو بت ہیں ان کے سامنے تم سجدہ ریز ہو کر انہیں سلامی پیش کرو۔ جب تم انہیں سلامی پیش کرو گے ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔ لہذا یہودی جن کے مذہب کے اندر صراحتاً یہ بات موجود تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ یہودی اس بات کو جانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے مشرکین مکہ کو اعتماد میں لینے کے لیے طاغوت اور جبت نامی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا۔ ایک تو یہ ان کا پیشانی کو جھکانا مشرکین مکہ کو اعتماد میں لینا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی کہ اللہ کے نبی کی نبوت کو یہ مانتے نہیں تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری شرط مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں ابو سفیان، انہوں نے یہ رکھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ محمد عربی کے جو ساتھی ہیں وہ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں۔ تو ابو سفیان نے جب یہ سوال کعب بن اشرف سے کیا تو کعب بن اشرف نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ باتیں بتاؤ۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہمارے دین کی کچھ باتیں یہ ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں اور ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہم حاجیوں کا احترام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ابو سفیان نے کعب بن اشرف کے سامنے رکھی، حالانکہ اسلام کی خوبیوں کو، ایمان والوں کی خوبیوں کو یہ جانتا تھا، اس کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ تمہارا دین ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اور مقصد صرف اس کا یہی تھا کہ مشرکین مکہ کو اعتماد میں لے لیا جائے اور اللہ کے نبی سے بغض اور عداوت اس کی ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت اس آیت میں فرمائی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے کافروں کے مقابلے میں گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار مان لیا اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس نے عبادت کے لائق سمجھ لیا، وہ شخص ایسا ہے کہ روئے زمین پر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی پاک صاف بیان کرے لیکن وہ صاف ستھرا اور پاک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا روئے زمین پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت اللہ نے ان دو آیتوں میں کی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہودیوں کے پاس اللہ کی جانب سے آسمانی کتاب توریت موجود تھی، اللہ کی جانب سے انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، اسی کی وضاحت اللہ نے فرمائی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، پھر بھی وہ جبت پر اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ لوگ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر کافر لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فلن تجد لہ نصیرا، تو تم اس کا ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، تمہیں ہرگز اس کا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ سب سے بہترین کارساز، سب سے بہترین مددگار وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اس کا نمونہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ حنین کے اندر، جنگ خندق کے اندر، فتح مکہ کے اندر اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ کون زیادہ حق پر ہے اور کون اللہ کی مدد کا زیادہ مستحق ہے، اور اللہ نے کس کی مدد کی ہے، کون پاکیزہ راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، اس کا واضح ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غزووں کے اندر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ کے بعد جو یہودیوں کی ذلت اور رسوائی شروع ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہیں خیبر سے نکال دیا گیا، مدینے سے انہیں باہر کر دیا گیا۔ یہ سب ان کی حرکتوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرنے کا نتیجہ تھا، کہ جس کے نتیجے میں انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جب اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے تو یہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو اللہ کے نبی کے شہر سے نکال دو، اور جب انہیں نکالا گیا ہے تو ان کی چیخیں نکل گئیں، تب انہیں احساس ہوا کہ اپنے وطن سے نکلنا کیا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام بات کا یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی درجے کی یہودیوں کو نفرت تھی، اللہ کے نبی سے حسد کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آج کے زمانے کے یہودی بھی اللہ کے نبی سے اور آپ کے ماننے والوں سے حسد کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کا حسد اسی حالت کے اندر برقرار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب